إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولن يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. حضرات، اس دنیا میں سب سے زیادہ کمائی اس وقت برائیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کی ہوتی ہے، سیئات کی ہوتی ہے. آج جتنا انسان برائیاں کماتا ہے، جس قدر وہ سیئات جمع کرتا ہے، جتنا وہ خطیات جمع کرتا ہے، اتنا کسی چیز میں اس کو انہماک نہیں ہے. ہر طرف برائیوں کا انبار لگا ہوا ہے. اگر ایک گھنٹہ ساری دنیا کے انسانوں کی برائی کو سامنے رکھ دیا جائے تو نہ معلوم کتنے مائل کا ایریا بھر جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کو ذرا بھی اس کے بارے میں فکر و سوچ نہیں ہے کہ برائیاں کیوں سرزد کرتا ہے، کہ برائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کے اثرات ظاہر بھی ہوتے رہتے ہیں. انسان کی انفرادی زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بلیات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم و دکھ ہوتے ہیں، آدمی اطمینان کا انسان شکار ہے، طرح طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں نتائج ہیں انسان کے گناہوں کے. انسان جب گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں رہ جاتی ہے تو اللہ نے بیان فرمایا بھلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیہا خالدون. انسان جب برائی کرنے پہ تلتا ہے تو اس کی لمٹ نہیں رہ جاتی، حد نہیں رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی وہ برائی گھیر لیتی ہے اور برائی کے گھیرے میں آ جاتا ہے. وہ چلتا ہے تو برائی کرتا ہے، دیکھتا ہے تو برائی کرتا ہے، سوچتا ہے تو برائی کرتا ہے، کماتا ہے تو برائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے تو برائی کرتا ہے، گھر میں برائی کرتا ہے، سڑک پر برائی کرتا ہے، مساجد میں برائی کرتا ہے، برائیوں کا انبار لگا دیتا ہے. لیکن کبھی غور کیا انسان نے کہ آخر برائیوں سے اس کو اتنی زیادہ محبت کیوں ہے، برائیوں کرنے سے اس کو اتنا دلچسپی کیوں ہے؟ کبھی کسی نے غور کیا؟ اور برائیاں انسان شرارت کی بنیاد پر کرتا ہے یا جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے یا غفلت کی بنیاد پر کرتا ہے؟ جب شرارت کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق آتا ہے، اس کے اندر کفر آتا ہے، اس کے اندر الحاد آتا ہے، اس کے اندر مادیت آتی ہے. یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر شرارت کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، شرارت کرتا ہے تو ساری برائیاں کرتا ہے. دنیا کے جتنے کفار، دنیا کے جتنے مشرکین، دنیا کے جتنے ملحدین، دنیا کے جتنے منافقین ہیں، سب برائیوں کا انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں. اس انبار کے نیچے انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت کا دم گھٹ رہا ہے، انسان پریشان ہے. کہیں روزی روٹی کے مسئلے ہیں، کہیں امن و شانتی کے مسئلے ہیں، کہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں انسان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، کہیں مختلف قسم کے الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ انسان نے جو برائیوں کا انبار لگا رکھا ہے، اپنے نفاق کا، اپنے کفر کا، اپنی بغاوت کا، اپنی شیطنت کا، یہ ساری چیزوں کا نتائج ہوتے ہیں کہ برائیوں کا انبار لگتا چلا جاتا ہے. کبھی سوچا، غور کرنا چاہیے کہ برائیوں کا جو انبار لگتا ہے آخر وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے آگ ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے انجام کی تباہی کا سامان ہے. کبھی غور کیا اس پر؟ انسان برائیوں کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے. آج دنیا میں زیادہ زیادہ کفر ہے، دنیا میں زیادہ زیادہ نفاق ہے، دنیا میں زیادہ زیادہ الحاد ہے، دنیا میں زیادہ زیادہ دین سے بغاوت ہے. یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ سب انبار لگتے چلے جا رہے ہیں اور انسان اس انبار میں جلتا چلا جا رہا ہے. جلنے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا ہے.
इंसान की ज़िंदगी बोझ हो गई हो कि कंधे पर, इसी वजह से कि जब आप गुनाहों का अंबार लगाएंगे तो आपको सारी परेशानियां, उसके अंजाम देखने पड़ेंगे। तो कह रहा था कि गुनाह इंसान 3 तरह करता है, या तो जहालत, या तो शरारत की बुनियाद पर करता है, कुफ्र की बुनियाद पर करता है, अल्लाह से बगावत की बुनियाद पर करता है, या फिर वो जहालत की बुनियाद पर करता है। जहालत भी आम है। आज जिधर देखिए इल्म दीन की कोई कदर कीमत नहीं रह गई है, सच्चे दीन को हासिल करने के लिए कोई जज्बा नहीं रह गया है। और जहल की जितनी सारी शक्लें आज के ज़माने में, चाहे वो फैशन की जहालत हो, चाहे कस्बे हराम की जहालत हो, चाहे वो लोगों के अफकार और नज़रियात की जहालत हो, चाहे बिदात की जहालत हो, चाहे शिर्क की जहालत हो, हर तरफ जहल का अंबार लगा हुआ है। कहा जाता आज का ज़माना एजुकेशन का ज़माना है। कैसा एजुकेशन है? पेट भरने का एजुकेशन, इंसानियत को गला घोंट देने का एजुकेशन, या तमाम लोगों को शैतान के राह पर लगा देने का एजुकेशन, ये कि ऐश और मस्ती के लिए एजुकेशन, बेपनाह दौलत कमाने के लिए एजुकेशन क्या है? ये मादियत की दुनिया में जहालत का अंबार लगा चला जा रहा है और हर आदमी इस जहल से मुतासिर होकर के अपने दीन से बागी होता है। जहल सिर्फ ये नहीं है कि आदमी इलिटरेट है, पढ़ना नहीं जानता है। सबसे बड़ी जहालत ये है कि आदमी हक़ाइक़ को न जाने, आदमी सच्चाइयों को न जाने, आदमी सच्चाइयों से रूबरू करे। समाज माशरे में जो भी आदात अतवार फैल जाएं, जो भी रस्म व रवाज फैल जाएं, जो भी अफकार व नज़रियात फैल जाएं, इंसान उसके पीछे भागता चला जाए, वो भी जहालत है, सबसे बड़ी जहालत है। इलिटरेट जो होता है, जो आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसके लिए तो माजरत भी हो सकती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हों और वो अपनी नफरस्ती के पीछे भागते चले जाएं, सारी सच्चाइयों को भूल जाएं, सच्चाइयों को अपने एतबार में न रखें, तो सबसे बड़ी जहालत ही होती है। तो इंसान जहल की बुनियाद पर भी करता है, गुनाह करता है, गुनाहों के अंबार चला जाता है। आखिर ये शिर्क क्या है? जहल ही तो है। अल्लाह ताला ने सारे हक़ाइक़ बयान कर दिए हैं कुरान और सुन्नत में, सारी दुनिया के लिए, कोई ढकी छुपी नहीं है, सारी सच्चाइयाँ, सारा हक़ वाज़ेह है। लेकिन इसके बावजूद इंसान शिर्क भी करता है, कुफ्र भी करता है, निफाक भी करता है, रस्म व रवाज के पीछे भी भागता है, दूसरों की नक्कारी भी करता है, फैशन के पीछे भी भागता है, सारी अलाएं बनाएं जो मौजूद हैं उन सब के पीछे इंसान भागता है। इंसान ने जो अपनी रविश हयात बना ली है, तर्ज ज़िंदगी बना ली है, और तर्ज ज़िंदगी क्या है? इस्लाम का दिया हुआ तर्ज ज़िंदगी नहीं है, बल्कि कुफ़ार की दी हुई तर्ज ज़िंदगी है। हर चीज़ में उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, गुनाहों के अंबार लगते चले जाते हैं। और तीसरी शक्ल जो गुनाहों की होती है, इंसान गुनाहों की कमाई करता है, वो गफलत की होती है। बहुत से मुसलमान दीन पसंद हैं, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखते हैं, दीन को सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं, लेकिन गफलत की बुनियाद पर जितने भी मुनकरात हैं समाज माशरे में सब करते हैं। जितने भी दीन की मुखालिफत होती है सारी मुखालिफतों का इर्तिकाब करते हैं। आखिर आप देखते हैं समाज माशरे में जितना भी बेनमाजी जो पाए जाते हैं, जितने भी अपने तौर तरीके तर्ज ज़िंदगी में दीन के मुताबिक नहीं चलते हैं, क्यों ऐसा होता है? सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत से ऐसे मुसलमान जानते हैं, सच्चाई भी जानते हैं, तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, उन्हें उससे मोहब्बत भी है, लेकिन गफलत रहती है। गफलत की चादर जब इंसान के ऊपर चढ़ जाती है तो इंसान के सामने दिखाई नहीं देता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 3 शक्लें होती हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों की कमाई करता है, गुनाहों की खेती करता है, गुनाहों की खलियान भर देता है, गुनाहों के अंबार लगा देता है। और वो 3 शक्ल से होती भी हैं, अकीदे के ज़रिए, अमल के ज़रिए और कस्बे माल के ज़रिए। अकीदे की बुनियाद पर हम देखें, आदमी सबसे बड़ा हमेशा हर सांस हर लम्हा गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है, और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर सकता है अगर उसकी ज़हनियत बिगड़ गई हो, अगर उसकी नीयत बिगड़ गई हो। इंसान की जब नीयत बिगड़ जाए, इखलास से दिल खाली हो जाए, ज़हनियत मादा परस्ती को हो जाए, खुद से बातिल का शिकार हो जाए, कभी सही सोचे नहीं, कभी सही समझे नहीं, हमेशा बदगुमानी का शिकार रहे, हमेशा वो लालच का शिकार रहे, हमेशा निफाक का शिकार रहे, तो वो इंसान के दिलो दिमाग में जब ये खबासत बैठ जाती है तो लम्हा लम्हा इंसान गुनाहों का इर्तिकाब करता रहता है, गुनाहों की कमाई करता रहता है।
غور کرنے کی بات ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس دنیا میں اللہ نے جو مہلت دی ہے وہ گناہ کا اکتساب کیوں کرتا ہے, گناہ کی کمائی کیوں کرتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور انسان جب بگڑ جاتا ہے, اس کی نیت بگڑ جاتی ہے, وہ خبث باطن کا شکار ہو جاتا ہے, نیت بگاڑ کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے پاس دل ہے, سوچتا نہیں, آنکھیں ہیں, دیکھتا نہیں, کان ہے, سنتا نہیں. پھر فرمایا ایسے لوگ جانوروں چوپایوں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں. انسان کی جب سوچ بگڑتی ہے, نیت بگڑتی ہے, تو اس کے نہ جبے کبے کام کرتے ہیں, نہ اس کا علم کام کرتا ہے, نہ اس کی اور کوئی صلاحیت کام کرتی ہے. نیت بگڑنے کے بعد انسان لمحہ لمحہ گناہوں کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے. جو بھی سوچے گا لالچ کی بنیاد پر سوچے گا, حسد کی بنیاد پر سوچے گا, بدنیتی کی بنیاد پر سوچے گا, اور ہوس نفس کی بنیاد پر سوچے گا, غرور کی بنیاد پر سوچے گا. نیتوں کے بگاڑ میں سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے انسان کبر کا شکار ہو جائے. کبر یا مال کی بنیاد پر آ جائے, یا حسب نسب کی بنیاد پر آ جائے, یا بلا وجہ آ جائے. انسان جب کبر کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے دل و دماغ میں کبر و غرور بیٹھ جاتا ہے, تو ہمیشہ وہ دو لوگوں کو غلط سمجھتا ہے. اس کا ذہن بن جاتا ہے لوگوں کو کم تر سمجھے, لوگوں کو حقیر سمجھے. لیکن اس کی اوقات کیا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ لوگوں کو غلط سمجھے؟ کس نے اجازت دی کہ اپنے کو مغلوب سمجھے؟ کس نے اجازت دی کہ اگر وہ عبادت بھی کرتا ہے تو سمجھے اس سے اچھا کوئی ہے نہیں ہے, اگر وہ عالم ہے تو سمجھے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اگر دولت ملی ہے تو سمجھے اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے؟ کس نے اس کو اجازت دی؟ معمولی سا انسان ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت محتاج ہے. اس کی ضرورت اتنی ہے کہ سانس بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں لے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب ذہنیت بگڑتی ہے, جب نیت بگڑتی ہے, اور دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم چنی دیگرے نے, مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے, تو لمحہ لمحہ گناہوں کا انبار لگاتا چلا جاتا ہے. جب نیتیں غلط ہوتی ہیں تو دنیا کا انسان کا نہ علم کام کرتا ہے, نہ انسان کے جتھے کام کرتے ہیں, نہ لوگوں کے مشورے کام دیتے ہیں, نہ عقل مندوں کی عقل مندی اس کو سہارا دے سکتی ہے. انسان ملیا میٹ ہو جاتا ہے, تباہ برباد ہو جاتا ہے. نیت کی بنیاد پر انسان بس اوقات حرکت بھی نہ کرے, لیکن اگر اس کی سوچ مکمل مادی بن جائے, اس کی سوچ بگڑ جائے, اس کی سوچ سڑی ہو جائے, تو لمحہ لمحہ وہ صرف اپنے سوچ کی بنیاد پر اور بگڑی ہوئی ذہنیت کی بنیاد پر وہ گناہ کماتا چلا جاتا ہے, گناہ کماتا چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار بے پاک نے بیان فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو آدمی ہمیشہ اپنے آپ کا تزکیہ کرتا رہتا ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ میں اس کے دل و دماغ میں, اس کی ذہنیت میں, اس کی سوچ میں, اس کی نیت میں کہیں نفاق تو نہیں بیٹھ گیا ہے, کہیں کبر تو نہیں بیٹھ گیا ہے, کہیں برائی تو بدنیتی تو نہیں بیٹھ گئی ہے, کہیں دوسروں کے بارے میں برا سوچنے کا وہ عادی تو نہیں ہو گیا ہے. اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے لو لگاتا ہے, سوچتا ہے, غور کرتا ہے, روتا ہے, گڑگڑاتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی صفائی کر دے. تو نیت کی بنیاد پر بری نیت اگر کسی کی بن جاتی ہے اور تو وہ ساری خرابیاں اپنے اندر پال لیتا ہے اور ساری دنیا کا دشمن بن جاتا ہے, انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے, خیر کا دشمن بن جاتا ہے, دین کا دشمن بن جاتا ہے, اپنے آپ کا دشمن بن جاتا ہے, اپنی فیملی سماج کا دشمن بن جاتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے, غور کرنے کی بات ہوتی ہے, اور یہ دل کی بات کوئی نہیں جانتا ہے. یہ خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے, خود انسان اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے, دوسرا کوئی تزکیہ نہیں کرے گا. اس لیے بار بار میں تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں اپنے دل میں صفائی کرو, اس میں میل بیٹھنے مت دو, اس میں گندگی بیٹھنے مت دو, اس میں بری سوچ بیٹھنے مت دو. پھر دوسرے ہی کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اکتساب شر کرتا ہے, برائیوں کا انبار لگاتا رہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے. عمل اپنے ہاتھ کے ذریعے, اپنے پیر کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, اپنی سرگرمیوں کے ذریعے, اپنی صلاحیتوں کے ذریعے انسان سماج معاشرے کے لیے مہلک بن جائے, انسان دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بن جائے, ہمیشہ اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, اس کو مالی نقصان ہو, اس کو ذاتی نقصان ہو, اس کی بے عزتی ہو, ملت کے نقصان دہ ہو, ملت کا غدار بن جائے, سماج معاشرے کا غدار بن جائے. یہ ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں. اس لیے انسان کو اپنے عمل کے بارے میں ہمیشہ دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا ہوں.
قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور یہاں جو انسان کرتا ہے سب کچھ قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی ایکسپوز کر دیا جائے گا، دیکھا جائے گا، لوگ دیکھیں گے۔ سب سے بڑا شرمندگی کا مسئلہ یہی ہوگا کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے ہوگا، ہر آدمی ایکسپوز ہوگا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ حتیٰ کہ بھید، دلوں کے جو بھید ہیں وہ بھی ایکسپوز کر دیے جائیں گے کہ اس نے یہ غلط نیت کی، یہ غلط سوچتا رہا، دوسروں کے بارے میں یہ سازش کرتا رہا، امت کے بارے میں یہ سازش کرتا رہا، دشمنوں کے ساتھ یہ جا کر کے امت کے خلاف بغاوت کرتا رہا۔ یہ ساری چیزیں ایکسپوز کر دی جائیں گی انسان کی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے وہ کتنا خیر کماتا ہے، کتنا شر کماتا ہے، کتنی نیکی کماتا ہے، کتنی اچھائی کماتا ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز یہی غور کرنے کی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ذات سے کتنی خیر کی کمائی ہوتی ہے، اتنی شر کی کمائی ہوتی ہے، کتنے گناہوں کو انبار لگاتا ہے اور کتنے نیکیوں کے خزانے جمع کرتا ہے۔ اس کے سوچنے کی سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ انسان گناہ کماتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ غلط کمائی کرے، حرام کھائے۔ حرام کماتا ہے انسان تو اس کا خون میلا ہو جاتا ہے، اس کا کردار میلا ہو جاتا ہے، اس کی نگاہیں میلی ہو جاتی ہیں، اس کی سوچ میلی ہو جاتی ہے، اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ معمولی کام نہیں۔ سماج میں رہتے ہوئے، آج کے دور میں سماج معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے لیے سب سے بڑی محنت جد و جہد یہ ہے کہ حلال کمائے۔ اگر وہ حلال نہیں کماتا ہے، اگر وہ کھرب پتی بن جائے وہ والے جان ہے، لیکن اگر انسان حلال کماتا، حلال کھاتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک لقمہ بھی حرام کے سارے کھرب پتیوں سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ساری انسانوں سے بڑی ہو سکتی ہے۔ حلال کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، حلال کھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے کہ انسان حلال کمائے، حلال کھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہ حکم دیا تھا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال کھاؤ اور نیکی کرو۔ نیکی کے ساتھ حلال کمائی جڑی ہوئی ہے۔ اگر حلال کمائی نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے، اور اگر نیکی نہیں ہے تو حلال کمائی نہیں ہے، دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیکی کا تصور بغیر حلال کمائی کا ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں جس نے بھی اگر حرام کھایا، حرام کھانے کا وہ مرتکب ہوا، حرام کھانے کا وہ عادی ہوا، اس نے اپنی زندگی کو برباد کیا، اپنے عمل کو برباد کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا۔ تو انسان رات دن سب سے زیادہ محنت کرتا ہے دنیا کمانے میں، دولت کمانے کے لیے۔ دولت کمانے کے لیے جتنی جدوجہد کرتا ہے، اگر اس کا رویہ بگڑ گیا ہے، اگر اس کے کمانے کا طریقہ بگڑ گیا ہے، حرام ہی کماتا ہے، تو آپ بتائیے پوری زندگی انسان کی گناہ کمانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ ایک پیسہ بھی اگر حرام کماتا ہے تو گناہ لکھا جا رہا ہے، 1000 کماتا ہے 1000 گناہ لکھا جا رہا ہے، کروڑوں کماتا ہے کروڑوں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ مستی کی چیز نہیں ہے، یہ مغرور کی چیز نہیں ہے کہ اتنے بڑے دولت مند ہو گئے اور اتنے بڑے زیادہ ہماری پاس دولت آ گئی ہے، لوگوں میں شہرت ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا وبال جان یہی ہے جب ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو انسان آج سب سے زیادہ گناہ اس ناحیے سے بھی کماتا ہے، سب سے زیادہ اس کی کمائی گناہ کی اس ڈھنگ سے ہوتی ہے کہ وہ غلط ڈھنگ سے دنیا کماتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کی پرورش اس کی ہوتی ہے، خون کی گردش حرام سے ہو رہی ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر حرام کھانے والا حج کرنے چلا جائے، کعبہ کا پردہ پکڑ چلائے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، لیکن یہ دعا بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ بتاؤ تم حلال کھاتے نہیں رہے، تمہاری پرورش حلال سے ہوئی، تمہارا کھانا حلال کا، تمہارا پانی حرام کا اور تمہارا لباس حرام کا، بتاؤ تمہاری دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ بڑے مسائل ہیں، غور کرنے کی چیز ہے یہ کہ غفلت کی بنیاد پر یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں۔ نفس پرستی کی بنیاد پر دین نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دین یہ آرزوؤں کی چیز نہیں ہے، یہ کھیل کی چیز نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ دنیا کے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں یا دین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہیں یا بڑے دیندار ہیں، اور اس کے پیچھے اگر سچائی نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے عمل نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے حلال کمائی نہیں ہے، تو یہ سب دعویٰ داری ہے، یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ خواب و خیال کی دنیا میں
دین کا ساتھ خواب خیال کا ساتھ نہیں چلتا ہے۔ سب سے بڑی سچائی دنیا میں دین ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر و زبر اور ایک ایک عمل، ایک ایک سوچ اس سچائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ کسب حلال آج دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے۔ ہر طرف حرام کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بینک ہیں، انشورنس کمپنیاں ہیں، اور ہزاروں قسم کے یہ جو سٹہ بازاریاں ہیں، خیانتیں ہیں، زبردستیاں ہیں، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں اکثر حرام کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اس فتنوں بھری دنیا میں، حرام بھری دنیا میں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ ان کا حرام حلال کا رہے اور وہی اپنی زندگی میں استعمال کریں، اسی کی بنیاد پر وہ نیکیاں کمائیں۔ تو تیسری شکل یہ ہوتی ہے، یہ تین شکلیں ہوتی ہیں، اسی بنیاد پر عموماً سب سے زیادہ لوگ گناہ کماتے ہیں۔ اور آج اقلیت کی بنیاد پر ہم یہ رہ رہے ہیں، آج بہت سے لوگوں کا عقیدہ ایمان مسلمانوں کے اتنے بھی چھین جاتا ہے کہ ملت سے غداری کر کے دشمنانی اسلام سے جا کے مل جاتے ہیں، کہیں سیاسی پارٹی کی بنیاد پہ مل رہے ہیں، کہیں رسم و رواج کی بنیاد پر مل رہے ہیں، کبھی ان کے کاندھا دے رہے ہیں، ان کو بتوں کو کاندھا دے رہے ہیں، اور کبھی شرک کی باتیں اور نغمے اور گانے گائے جا رہے ہیں، کبھی تعلیم کے راستے میں جا کر کے شرک کی دہائی دے رہے ہیں، اور جتنے بھی ہندوانہ شرکیہ کام ہیں اس سب میں، یا ان کا کلچر ہے اس سب میں حصہ داری لے رہے ہیں، کھل کر کے خوشی سے، اور اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کر کے یہ سارے چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں، یہ کہ قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، وطن کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اور وطن سے ساتھ محبت بھی لازمی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایمان و عقیدہ مان کر کے اور اسی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنا لیں اور سمجھیں کہ آج اسی بنیاد پر جیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور بہت سے لوگ اس بنیاد پر بھی اپنے دین ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر اقلیت جہاں ہے، اور جہاں یہ کہ اقلیت کے اوپر یہ لخار ہے اور تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے غیر اسلامی تہذیبات کو، غیر اسلامی رویوں کو، غیر اسلامی افکار و نظریات کو، یا جو اس کفریاں میت ہیں جو جن کی کوئی حیثیت افسانے ہیں، ان افسانوں کو حقیقت بنا کر افکار و نظریات کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں اگر ہم ڈھیلے ہو جائیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، حوالے کر دیں، تو دین ایمان ہم سے چھن جاتا ہے۔ یہ تمام مشکلات بھی اس وقت ہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا دین ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ یہ کہ جو تہذیب غیر اسلامی تہذیب ہے اس کو تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے ہم ڈر کر کے اس طرح اتنی بڑی تعداد ہو کر اس طرح ڈر جائیں کہ جیسے کوئی پناہ نہیں اس کے معنی بغیر، اور اس کے معنی بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ہر حال میں اس کا معنی ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنی حکمت اور فلسفے دکھانا شروع کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں، غیر اسلامی تہذیب کی جو الغار ہے اس کو مان لینا چاہیے، سرنڈر کر دینا چاہیے، وہ دین کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں انسان کا دین ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان افکار و نظریات کو آج کے زمانے میں جو پائے جاتے ہیں، چاہے نیشنلزم کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا تہذیب کی بنیاد پر یا میت کی بنیاد پر، اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، اور بلا وجہ مفت میں بیٹھ کر کے ہم اپنے دین ایمان کو ضائع نہ کریں۔ تو اس وقت بے شمار راستے پیدا ہو گئے ہیں نئے نئے افکار و نظریات کے حوالے سے، تہذیب اور کلچر کے حوالے سے، کہ وہ دین ایمان کے پر ڈاکے ڈال رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ ہر جگہ یہ صورتحال ہے۔ اسلام فوبیا ہی کیا ہے؟ فوبیا تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو دباؤ ہے کہ غیر اسلامی تہذیبات کو، غیر اسلامی افکار کو، غیر اسلامی نظریات کو مان لو، اور یہ کہ مسلمان سمجھ لو تم غلط کار ہو، بلا وجہ ساری چیزیں تھوپی جا رہی ہیں۔ تو یہاں بھی مضبوط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے سامنے دبائیں نہیں، یہ نہیں کہ وہ غیر انسانی رویہ اختیار کریں یا غیر حکیمانہ رویہ اختیار کریں۔ ایک اسلام کی جو تعلیمات ہیں، توازن ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، اس کی بنیاد پر جتنے مشکلات و مسائل ہیں اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ آج جو خارجیت کے نام پر ڈھنگ کی شکلیں آج پیدا ہو رہی ہیں، جو انقلاب کی بات کرتے ہیں، لڑنے کی بات کرتے ہیں، فساد کی بات کرتے ہیں، یہ کہ جہاں حکومتوں کو الٹ دو، سماج کو الٹ دو، سماج کافر ہے، معاشرہ کافر ہے، علماء کافر ہیں، حکمراں کافر ہیں، یہ سارے فتنے جو پیدا ہو چکے ہیں، لوگ اس سے اگر متاثر ہوتے ہیں اور خارجیت کا نظریہ اپنا لیتے ہیں،
کہیں کسی طرح بھی نرم گوشہ بھی ان کے لیے ہوتا ہے تو یاد رکھیے خارجیت کو رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ انسانیت کی سب سے بڑی توہین خارجیت ہے، کفر سے زیادہ بدترین خارجیت ہے۔ اور رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر حکومت ہو وہ جامع خارجیوں کو مار دینا چاہیے، خارجیت اتنی خطرناک ہے۔ آج جدھر دیکھو نوجوان ہمارے جو اہل حدیث کہتے ہیں وہ بھی اس موجودہ خارجیت سے متاثر نظر آئیں گے، یا ان کے دل میں گوشہ نظر آئے گا، ہمدردی کا گوشہ نرم گوشہ رہے گا، یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ وقت کے افکار و نظریات کو سوچنا اور غور کرنا ہے، اور یہ کہ اخبارات میں، جرائد میں، میڈیا میں جو بھی الو کلو باتیں کرتا تھا اس کو مان کر کے کودنا اور جھوٹی باتوں کے پیچھے بھاگنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمارے سماج و معاشرے کے لیے، اور راہ راست چھوڑ کر کے گناہ کمانے کے بے شمار ذرائع نکل آئے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے جو خارجیت کے عناصر پیدا ہو گئے ہیں، کہیں داعش کے نام پر، کہیں کسی کے نام پر، کہیں کسی کے نام پر، اور کہیں تحریکیت کے نام پر، یہ سارے یلغار سماج و معاشرے پہ کیے ہوئے ہیں، اور مسلم سماج و معاشرے کے لیے دوسروں سے زیادہ مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ 40 سال کے اندر تقریباً ان خارجیوں، رافضیوں، تحریکیوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں ان کی غلط طور طریقوں سے۔ تو یہ بھی نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ جو بھی کسی آئیے سے آپ کو لبھانے والی باتیں کریں، آپ کو اٹریکٹو کرنے والی باتیں کریں، اور وہ خطرہ ہو امت کے لیے، دین کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اس کو آپ سمجھیں جانیں، اور جذبات میں آ کر ان کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کر دیں۔ یہ جو میڈیا کا یلغار ہے، میڈیا کی جو جنگ جاری ہے، آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موجود ہے، سامان بصیرت ہر آدمی کے سامنے موجود ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جتنے فتنے ہیں ان فتنے کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں۔ ان سب پر آپ کو غور کرنا چاہیے، ورنہ سماج، معاشرہ، فرد، گھر در سب تباہ ہو جائیں گے، اور سب تباہی کی دہانے پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور برائیوں کا اتنا یلغار ہو چکا ہے کہ آج کوئی نگاہ عفیف نہیں رہ گئی ہے، عفت ختم ہوتی جا رہی ہے، حیا و شرم ختم ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی اور ننگا پن کا ہر طرف یلغار ہے۔ تو یہ بھی گناہ کمانے کا اتنا بڑا ذریعہ آج کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کہ دین، ایمان، عقیدہ، سماج، معاشرہ سب خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ سماج و معاشرے کے لوگوں کو اس سلسلے میں خاص طور پر حساس ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو آزاد نہ چھوڑ دیں، ہر ایک کی جو بھی چاہے بات سننے لگیں، اور جس کو بھی اپنا امام بنا لیں، جس کو اپنا چاہے مرشد بنا لیں۔ یہ بڑی عیب کی بات ہے کہ آج مستند علماء کو چھوڑ کر ہر الو کلو کو لوگ، جاہل کو بھی، جو عالم بھی نہیں ہو، اگر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے تو اپنا امام بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایمان اتنا سستا ہو گیا ہے، دل و دماغ اتنا سستا ہو گئے ہیں، لوگ اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ چند ٹکے کے نالائقوں جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل حدیث ہونے کے ناطے یا کوئی بھی مسلمان اگر وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے تو اس کے اصول و ضابطے ہیں یہ کہ ہر آدمی کے پیچھے نہیں بھاگا جا سکتا ہے، ہر آدمی کی بات نہیں سنی جا سکتی ہے، ہر آدمی کو امام نہیں بنایا جا سکتا ہے، ہر آدمی کو مرشد نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر ہمیں چلنا چاہیے، بصیرت استعمال کرنی چاہیے، فہم و بصیرت اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ انسان یہ جب گناہ کرتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں دنیا میں، آخرت میں تو طے ہے کہ ایک ایک ذرہ انسان کا اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دے گا، یہ گناہ کیا ہے، اور جتنی گناہوں کی شکلیں ہیں وہ بھی پیش کر دی جائیں گی۔ سوال یہ دنیا میں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ انسان جب گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا عادی بن جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ پہلا اگر گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر اس نے دعا استغفار کی نیکیاں کی وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے غفلت برتی اور برائیوں میں بڑھتا رہا تو دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ، اگر انسان گناہ کرنے کا عادی بن جائے تو اس کو اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ آج بہت سی شکلیں ایسی موجود ہیں، اور یہ عام بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ اس حد تک غفلت آ چکی ہے کہ ساری برائیاں کرنے کے بعد انسان کو پچھتاوا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے خطرناک قسم کی گناہ اور دین سے بغاوت اور شقاوت ہوتی ہے،
بتانے کے باوجود بھی وہ اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ جب انسان برائیوں کا عادی ہو جائے تو برائیوں کو بھی کمال سمجھتا ہے، اس سے اپنی نیتا گیری کی شکل دیکھتا ہے کہ ہم نے یہ کاٹا، گولمت تک کا یہ صورتحال ہو چکا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو دین کی پکڑ ڈھیلی ہو جاتی ہے، دین انسان کی سوچ و سمجھ بگڑ جاتی ہے، انسان گناہ کا عادی کرتے ہوئے اذیت پسند بن جایا کرتا ہے، انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اس کی نیکیاں خفت ہو جاتی ہیں، انسان زیادہ گناہ کرتا ہے سماج و معاشرے میں بے وقات ہو جاتا ہے، انسان اپنے گھر در میں بے وقات ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کے اثرات ہوا کرتے ہیں اور انسان کو کبھی چین نہیں ملتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے تو زندگی میں اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اب بتائیے، خود آدمی غور کر سکتا ہے کتنا انسان کو سکون حاصل ہے، روز مرہ اتھل پتھل کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، روز مرہ اس کے چبھن ہے اس کے دل و دماغ میں، اس کو نیند نہیں آتی۔ آج کتنے ایسے ہیں جو صرف دواؤں کی بنیاد پر سوتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، نیند آتی ہے ورنہ نیند نہیں آتی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک انسان اگر صاف ستھرے دل کا ہوتا ہے، جیسے بستر پہ تکیے پہ سر رکھا، اس کو نیند آ جائے گی، اس لیے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ بوجھ لا کے نہیں سوتا ہے۔ لیکن جو لوگ گناہوں کا بوجھ لاتے رہتے ہیں ان کو نہ بستر پر چین ملتا ہے، نہ گھر پہ چین ملتا ہے، نہ عبادت گاہوں میں چین ملتا ہے، نہ سماج معاشرے میں چین ملتا ہے، نہ تجارت گاہوں میں چین ملتا ہے۔ ایسے لوگ صرف الجھنوں کے شکار رہتے ہیں، اور یہ الجھن آج دیکھیے جدھر دیکھو بی پی ہائی ہے، جدھر دیکھو لوگ ذہنی الجھن کا شکار ہیں، جدھر دیکھو لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ انسان کے اعمال کے برائیوں کے انجام و نتائج تو سب قبر میں آئے گا مکمل جزوی طور پر، اور مکمل طور پر آخرت میں آئے گا۔ لیکن آج جو انسان دیکھتا ہے کہ آدمی کو شوگر کا بیمار ہے، شوگر کا مریض ہو گیا، ٹینشن کا مریض ہو گیا، بی پی ہائی ہو گئی ہے، ٹھنگ کی مصیبتیں ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیا آخر سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ جبکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان سے امن ملتا ہے۔ ایک مسلمان کو امن کیوں نہیں ملتا ہے؟ دنیا کو تو چھوڑیے، ایک مسلمان کو، اور آ جائیے نیچے، ایک العزیز کو کیوں چین نہیں ملتا ہے جبکہ وہ سچے دین کا ماننے والا ہے؟ امن نہیں ملتا ہے، سلامتی نہیں ملتی ہے، چین نہیں ملتا ہے، انسان الجھنوں کو شکار ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں ہیں، مقدمے ہیں، اور فرقہ وارانہ لڑائیاں ہیں، یہ خود مسلمانوں فرقہ پرستی کی لڑائیاں ہیں۔ ہر آدمی تشدد کا شکار ہو چکا ہے، ہر آدمی دوسرے سے نفرت کا شکار ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا پھر کیوں ہے؟ یہ گناہوں کے نتائج ہیں، غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اگر وہ جاتے تھے سواری پر اور ان کا اونٹ اور ان کا گھوڑا اگر سرکشی اس کے اندر آ جاتی تھی تو سمجھتے تھے لگتا کوئی گناہ کیا ہے، اسی لیے یہ ہمارے تابع نہیں ہے اور اسی لیے صحیح طور پر نہیں چلتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ روز ہزاروں گناہ، سینکڑوں گناہ، لاکھوں گناہ انسان کر ڈالتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں چبھن نہیں پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ چبھن ہوتی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر گناہ ہو اور آپ کے دل میں اس کی چبھن پیدا ہو، کھٹک پیدا ہو، آپ کو اچھا نہیں لگے، قرار نہ ہو، تو سمجھیے تمہارا ایمان زندہ ہے اور گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر تڑپ موجود ہے۔ تو اگر انسان سچا ہو، صاف ستھرا ہو، ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اس کے دل میں چبھن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ اس کو یہ کہ کب اس سے ہم نجات حاصل کر لیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے کہ گناہ کے اثرات مٹ جائیں۔ یہ ہوتا ہے۔ تو گناہ سے انسان کو چین نہیں مل سکتا ہے، اور اگر انسان سچا ہے تو ایک چھوٹا سا گناہ صغیرہ کرنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں مل سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار نہ کر لے۔ ایک مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ اور اگر گناہ کرتے ہوئے ہنستے کھیلتے مسجد میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور ظاہر میں اسلام پسندی بھی ہے، شکل صورت بھی اسلام کی ہے، لیکن گناہ کرتا جا رہا ہے اور مگن بھی ہے، کبھی اس کو یہ نہیں دھیان ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو شعور ہونا چاہیے دین کا شعور مٹ چکا ہے۔ تو یاد رکھیے، انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کا عادی ہوتا ہے تو اس حد تک جا سکتا ہے کہ سارے اس کی نیکی ختم ہو جائے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ جب گناہ زیادہ انسان کرتا ہے تو وہ سماج معاشرے میں، گھر در میں کہیں چین نہیں پا سکتا ہے۔ بظاہر وہ عیش و مستی کی زندگی گزارے، لیکن دل کی جو راحت ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، وہ ہر آدمی اپنی جنت پہ ہوتا ہے اگر دل میں راحت و سکون ہو۔
علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ مجھے چاہے جہاں لے جائیں، جیل میں لے جائیں، کہیں بھی جائیں، لیکن میری جنت میرے ساتھ ہے۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی میں جس طرح اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں اور باطل سے لڑتا ہوں، مجھے جہاں بھی جیل میں ہمیشہ ڈالے رکھیں، پھر بھی جو اطمینان قلب حاصل ہے وہ ہماری جنت ہے، وہ چھین نہیں سکتا کوئی۔ تو ایک مومن کی سب سے بڑی جو دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اطمینان قلب ہے۔ اور اطمینان قلب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان گناہ سے بچے اور گناہ کا ارتکاب ہو جائے، مرتکب ہو جائے، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایک مومن کی شان ہوا سکتی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا ہے توبہ کا، استغفار کا، کفارہ سیئات کا، مختلف شکلیں۔ آپ دعا کیجئے، نمازیں پڑھیے، اللہ سے توبہ کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، اس سے انسان کے گناہ کٹتے ہیں۔ تو دروازہ اسی لیے کھولا رکھا ہے، اور یہ بھی اپنا ایک نام رکھا تواب، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے کہ کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، کبھی سجدہ شکر بجا لاتا ہے، کبھی اس کے لیے انابت کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوش و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی روتا ہے، کبھی گڑگڑاتا ہے، ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ کیوں نہیں پائی جاتی ہیں؟ نہ کوئی مومن اللہ کے محبت میں روتا ہے، نہ شوق میں روتا ہے، نہ جاننا سے ڈر کے روتا ہے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے روتا ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ یہ گناہوں کے اثرات ہیں کہ انسان کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ ورنہ آپ دیکھیں اسلاف کے بارے میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، صحابہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ جو ہماری آنکھیں آج اتنی زیادہ اس میں نمو نہیں رہ گئی ہے، اتنی زیادہ سوچ نہیں رہ گیا ہے دلوں میں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ہاں، اگر کوئی معمولی نقصان ہو جائے دنیاوی تو بلکنا شروع کر دیتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیں گے، روئیں گے، گڑگائیں گے، فریاد کریں گے، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، ابتحال کی بنیاد پر، خوش و خضوع کی بنیاد پر آنسو نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کی جو غلط اثرات ہیں اس سے بچیں، گناہوں کی جو خرابیاں ہیں، گناہوں کو جو انجام ہیں اس سے بچیں، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں۔ الہ العالمین ہمیں تو نیک بنا دے، سچا بنا دے، ایک بنا دے، ہمارے دل و دماغ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جب تک دنیا میں رہیں عزت آبرو کے ساتھ رہیں، ایمان رہیں، اسلام پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر، ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم والله